وہ پانچوں طریقے جو مسئلے کو حل کرنے کے لیے اختیار کیے گئے ان کا علمی جائزہ لیا ہے اور ان کے استدلال کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ اس میں اگر کوئی بات سمجھنے کی باقی رہ گئی ہے، کوئی اطلاقی مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا تو وہ سمجھ لیجئے۔ آخری مرحلہ وہی ہے کہ ہم اس سارے معاملے کو کس طرح دیکھتے ہیں، اس پر ہم اب گفتگو کریں گے۔ جو آپ نے لاسٹ تنقید بتائی ہے اسے آپ ایک دو جملوں میں دیکھ سکتے ہیں؟ یعنی وہ کیا بات تھی؟ وہ بات یہ تھی کہ اللہ کا پیغمبر ہمیں شریعت دے رہا ہے۔ شریعت میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک بات کہہ دی اس کی وضاحت کرنی پڑ جاتی ہے، ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس میں کسی استثناء یا ایکسیپشن کو بیان کرنا پڑ جاتا ہے۔ تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ان میں سے ہر چیز قرآنی میں ہو۔ یہ ساری باتیں جس وقت پیغمبر شریعت پر عمل کرائیں گے تو اس میں بیان کریں گے۔ تو اس وجہ سے کنٹرڈکشن کی طرف سے اپروچ نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس کے اوپر ہم نے یہ تنقید کی ہے کہ جس وقت آپ کوئی استثناء بیان کرتے ہیں یا آپ کوئی وضاحت کرتے ہیں یا آپ کوئی پروسیجر لے ڈاؤن کرتے ہیں تو اس کو کون کنٹرڈکشن کہتا ہے؟ لیکن اگر کنٹرڈکشن ہو گئی ہے تو پھر آپ اس کو یہ کہہ کے نہیں منوا سکتے کہ اس کو آپ ایک ہی سطح پہ رکھ کے قبول کر دیں۔ وہ اگر ایک سطح میں بھی ہوگی تو وہ سوال وہاں بھی پیدا ہوگا۔ یعنی قرآن مجید میں بھی اگر فرض کیجئے کوئی ایسی بات کہی گئی ہے کہ ایک جگہ ایک بات کہی گئی اور دوسری جگہ اس کی کنٹرڈکٹری بات کہی گئی تو لازماً اس کو کنٹرڈکشن ہی ماننا پڑے گا۔ تو اگر وہ وہاں کوئی اور توجیہ نہیں قبول کرتی تو وہ ادھر کیسے قبول کر لے؟ تو اس میں کوئی اور چیز رہ گئی ہے تو آپ پوچھ لیجئے، ورنہ پھر ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری کتاب میزان میں جو اصول و مبادی کا باب ہے اس میں ہمارا اپروچ کیا ہے وہ بہت تفصیل کے ساتھ زیر بحث آیا ہے، اور ابھی تک تو دوبارہ پڑھانے کا موقع نہیں مل سکا، لیکن جب میزان لکھی جا رہی تھی تو اس وقت میں نے اس کو بہت تفصیلی طریقے سے پڑھایا بھی ہے۔ وہ آپ پڑھ بھی سکتے ہیں اور سن بھی سکتے ہیں۔ اس کی تعلیم تدریس اگر کی جاتی تو اس میں کئی دن چاہیے تھے، تو ہمارے ادارے میں یہ ضرورت پیش آ گئی تھی، تو پھر میں نے اپنی کتاب مقامات میں تفصیلات نکال کے اس پوری بات کو 2-2.5 صفحے میں بیان کیا ہے۔ اس کو میں آپ کے سامنے واضح کروں گا، آپ سمجھیں کہ ایک طالب علم کی طرح وہ حصہ میں آپ کو پڑھا دوں گا۔ اس سے ہمارا اپروچ بھی واضح ہو جائے گا اور یہ بات بھی واضح ہو جائے گی کہ اگر آپ اس دائرے میں کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو وہ کیا فریم ہے جس کے اندر رہ کر وہ کام کرنا چاہیے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس کا متن پڑھیں اور اس کی وضاحت کریں، اس اصولی بات کو سمجھ لیجئے جس سے ہماری یہ ساری بحث پیدا ہوئی۔ وہ اصولی بات کیا تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی نسبت سے لوگوں نے جو باتیں بیان کیں ان کو کیا حیثیت دی جائے۔ ہم نے پہلے دن بحث کر کے یہ فیصلہ کیا کہ علم عقل یہی کہتے ہیں کہ ان کو آپ اٹھا کے ایک طرف نہیں رکھ سکتے بحیثیت میں ہوئی۔ وہ خدا کے پیغمبر کے بارے میں باتیں ہیں، وہ آپ کا علم ہے، اس میں آپ کی سیرت ہے، اس میں آپ کے سوانے ہیں۔ اتنی قیمتی دولت کو ہم کیسے اٹھا کے رکھ دیں گے؟ تو ہم اس کو لیں گے، یعنی یہ اس کا مطلب نہیں کہ قبول کر لیں گے، اس کو اٹھا کے پھینک نہیں دیں گے، اس کو لیں گے کیونکہ وہ ایک خزانہ ہے ہمارے پاس۔ اور اب کیونکہ میں اسی پر کام بھی کر رہا ہوں تو اس وقت تک جو مخطوطات بھی شائع ہو گئے ہیں اور جو چیزیں ملی ہیں تو یہ کوئی 70,000 کے قریب روایات ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیے کہ جب یہ تعداد بیان کی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہر ایک روایت میں ایک نئی بات ہے، نہیں، وہ ایک ہی بات بعض اوقات 50 لوگوں نے بیان کی ہوتی ہے، یا شروع میں تو ایک ہی نے بیان کی،
بعد میں 100 لوگ اس کو بیان کرنے والے ہو گئے تو تعداد اس کے لحاظ سے ہی دیکھی جاتی ہے، کیونکہ اس میں ہر ایک کو الگ الگ دیکھنا پڑتا ہے۔ تو اس پہلے فیصلے میں ہمارے ہاں بھی کوئی اختلاف نہیں۔ میں نے اس وقت بھی آپ سے سوال پوچھا تھا کہ اگر کوئی آدمی اس سے اختلاف کرے گا تو پھر ٹھیک ہے، یعنی پھر کہا جا سکتا ہے کہ یہ آدمی اس ذخیرے کا منکر ہے۔ یہ جو منکر حدیث کی اصطلاح ہے یہ اسی کے لیے بولنی چاہیے۔ مسلمانوں کے پورے علم نے اس کو لیا ہے، ہم بھی ایسے لیتے ہیں۔ اس کے لیے جو ہمارے محدثین نے، یعنی جو اس فن کے ماہر تھے جنہوں نے ابتدا میں کام کیا ہے، ظاہر ہے کہ یہ کام انہی کو کرنا تھا، ان کا زمانہ تھا۔ ہم تو آج ان کے کیے ہوئے کام ہی کے ریکارڈ پر کوئی رائے قائم کریں گے۔ تو یہ کام کے لوگوں کے کردار کی تحقیق کی جائے، یہ دیکھا جائے یہ کون لوگ ہیں، ان کا کیریکٹر کیا ہے، یہ جھوٹ تو نہیں بولتے، یہ باتیں تو نہیں بناتے، یہ ساری تحقیق ظاہر ہے وہ اپنے زمانے میں کر سکتے تھے۔ تو انہوں نے یہ ساری کی ساری تحقیق کر کے بڑی اعلیٰ درجے کی کتابیں مرتب کر دیں۔ پھر عرض کر دوں کہ کسی تحقیق کو داد دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اس کو یقینیات تک پہنچانے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ آج بھی آپ کسی شخص کے بارے میں تحقیق کریں تو جو ذرائع آپ کو میسر ہوتے ہیں انہی میں کر سکتے ہیں، اس میں غلطی بھی ہوگی، اس میں دھوکہ بھی ہو جائے گا، یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں، لیکن بہرحال بڑی محنت کر کے انہوں نے کیریکٹر کی تحقیق کی۔ اسی طرح کسی آدمی کے حافظے کا کیا حال تھا، بوڑھا ہو گیا ہوا تھا، اس وقت حافظہ کیسا تھا، چیز کو کیسے سمجھتا تھا، اس کے فہم کی نوعیت کیا تھی، تو بڑی دقت نظر سے انہوں نے ان چیزوں کو بھی بیان کیا ہے، اور ایک بڑا ریکارڈ، ہزاروں لوگ ہیں جن کے اوپر انہوں نے کام کیا، وہ بھی ترتیب دے دیا ہے پورا کا پورا۔ اسی طرح تاریخ بھی مرتب کر دی ہے، یعنی وہ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ یہ جو صاحب ہیں یہ کون ہیں، یہ کس زمانے میں ہیں، کس شہر میں رہے ہیں، کن کن لوگوں سے انہوں نے روایت لی ہے، آگے ان سے کن کن لوگوں نے سیکھا ہے۔ تو تاریخ اس لیے بیان کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہی بات جس کی میں نے ایک لطیفے کے طور پر آپ کو مثال دی تھی کہ حدیث کو پہنچنا چاہیے، تو وہ درمیان میں کوئی کڑی ٹوٹی ہوئی نہیں ہے، اس کو دیکھا جاتا ہے۔ یہ مثال میں اس کی دے دیتا ہوں کہ جیسے یہ عام روایت ہے نا کہ حضرت ابو بکر صدیق کے بعد یہ بحث ہوئی کہ قرآن مجید کو کیا کیا جائے، وہ تو بہت سے حفاظ وہاں پہ، تو یہ روایت جو ہے اب اس میں عبید بن سباق ایک صاحب ہیں جن کے اوپر ملاقات ہی ثابت نہیں ہے، تو یہ اصل میں کس طرح روایت منقطع ہو جاتی ہے۔ یا مثلا یہ جو غار حرا کی روایت ہے تو وہ روایت مرفوع نہیں ہے، یعنی وہ رسول اللہ تک پہنچتی نہیں۔ رسول اللہ تو ایک طرف کسی جلیل القدر صحابی تک بھی نہیں پہنچتی جو اس واقعے میں شریک رہا ہو، تو اس لیے اس کو موقوف روایت کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ تاریخ کا عمل ہے جس کو انہوں نے بہت اچھی طرح تحقیق کر کے آج ہم ان کی دی ہوئی معلومات ہی پر کوئی رائے قائم کرتے ہیں، یعنی ہمارے پاس اب براہ راست اس دور کی تحقیق کرنے، اس میں کوئی غلطی رہ گئی ہے تو وہ رہ گئی ہے، اگر اس میں کوئی خلا رہ گیا ہے تو وہ رہ گیا ہے۔ انسانی سطح پر جو کچھ وہ کر سکتے تھے وہ کر کے مرتب کام ہمیں دے گئے، ہم دوبارہ دیکھ سکتے ہیں اس کو۔ تو ہم بھی بالکل اسی اصول پر، یعنی یہ جو تینوں چیزیں ہیں ان کو ایسے ہی دیکھتے ہیں جب کوئی روایت ہمارے سامنے آتی ہے، جیسے کہ مسلمان امت کا تمام علم دیکھتا ہے، ایسے ہی دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد جو اگلا قدم ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو کانٹینٹ ہمیں ملا ہے، یعنی یہ بات جو بیان کی گئی ہے اس کا جائزہ لیتے ہیں دقت نظر کے ساتھ، اس پر دو مزید چیزوں کو ہم متعین کر دیتے ہیں، اگرچہ وہ دو چیزیں بھی ایسا نہیں کہ ہم پہلی بار کہہ رہے ہیں، وہ بھی اس سے پہلے کہی جاتی رہی ہیں، محدثین کہتے رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ کوئی چیز اگر علم عقل کے مسلمات کے خلاف ہے، مثال کے طور پر ایک روایت یہ بیان کر رہی ہے کہ حضرت عیسیٰ مدینہ میں تھے جب رسول اللہ پیدا ہوئے، تو یہ علم عقل کے مسلمات کے خلاف ہے، تو اگر کوئی ایسی بات ہے تو نہیں قبول کی جائے گی۔ یعنی اب دیکھیے یہاں کیا ہے کہ ہم نے کوشش پوری کی کہ وہ بات سمجھ میں آ جائے، لیکن اگر وہ علم اور عقل کے مسلمات کے خلاف چلی گئی ہے، طے ہو گیا کہ خلاف ہے، تو پھر اس کو راوی کو واپس کر دیا جائے گا، اس میں لحاظ نہیں کیا جائے گا۔ دوسری بات کیا ہے، اگر وہ قرآن اور سنت کے خلاف ہے، یعنی قرآن مجید اس کو قبول نہیں کر رہا، سنت اس کو قبول نہیں کر رہی،
یہ دونوں چیزیں وہ ہیں جو ہمیں رسول اللہ دے کر گئے ہیں، یعنی وہ ساری باتیں لوگوں نے بیان کی ہیں آپ کی نسبت سے، یہ آپ دے کے گئے ہیں، تو ان کے خلاف کوئی چیز ہم قبول نہیں کریں گے۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ جو ساری بحث تھی اس میں ہم بھی پوری کوشش کرتے ہیں کہ وہ بات جو بیان کی جا رہی ہے اس کا کوئی ریلیشن سمجھ میں آ جائے، یعنی پتہ چل جائے کہ یہ کیا بات ہے، کس چیز پر مبنی ہے، اس میں کوئی ایسی بات بیان اگر ہوئی ہے تو ہم وہ ایکسیپشن کی نوعیت کی ہے، وہ کوئی پروسیجر بیان ہو رہا ہے، کوئی چیز ہے، تو وہ سارا کام جس سے لوگ کرتے ہیں وہ ہم بھی اسی طرح کرتے ہیں۔ اور میں نے اپنی کتاب میزان میں اصول و مبادی کے باب میں جو بڑی بڑی کنٹراڈکٹری روایتیں تھیں ان کو لے کر ایک ایک کو بتا دیا ہے کہ یہ دیکھیے اس میں کوئی کنٹراڈکشن نہیں، یعنی علمی عقلی دلائل دے دیے ہیں بہت بڑی چیزوں کو۔ تو بہت بڑی بڑی چیزیں جو ہیں وہ کم و بیش ایڈجسٹ، لیکن اگر یہ عمل نہیں ہوا تو بات بنانے کی کوشش نہیں کی جائے گی، یعنی بات کو حقیقت میں ایڈجسٹ ہو جانا چاہیے۔ اگر وہ نہیں بن رہی کسی طرح سے بھی تو یہاں پر بھی پھر وہی کیا جائے گا جو علم و عقل کے مسلمات کے خلاف ہونے میں کیا جائے گا، یعنی اس کو راوی کے سپرد کر دیا جائے گا۔ اس کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے کہ قرآن کو یا سنت کو وہ ایبروگیٹ کر دے، قرآن سنت کے خلاف ہے تو قبول ہی نہیں کی جائے گی سرے سے۔ اور یہ چیز بھی متعین کر دی ہے کہ وہ جو کچھ بھی بیان ہوا ہے وہ دین میں، دین کے کانٹینٹ میں کسی عقیدے، کسی عمل کا اضافہ نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورا دین دے کے گئے ہیں۔ اب کوئی ایک آدمی آ کے ہمیں یہ اطلاع نہ فرمائے کہ رسول اللہ ساری زندگی 5 نمازیں پڑھاتے رہے، اصل میں 6 تھی، یہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو کیا ہوا؟ یعنی 3 چیزوں کو ہم نے متعین کر دیا کہ وہ پہلے معیار پر تو وہ پوری اتر رہی ہے، یعنی جو لوگ بیان کرتے ہیں ان کے کردار پر شبہ نہیں ہے، کوئی پرابلم ان سے متعلق نہیں ہے، کوئی ہسٹوریکل مسئلہ نہیں پیدا ہو گیا، یعنی لوگ ایسے ہیں کہ جن کا اتصال یا جن کے پہنچنے کا عمل ٹھیک ہے، بالکل ان کے حافظے کے بارے میں، ان کے فہم کے بارے میں بھی کوئی بحث نہیں ہے، اور اگر کوئی چھوٹی موٹی چیزیں نظر انداز کی جا سکتی ہے، لیکن اس کے بعد ایک اور چھلنی ہے جس سے اس کو گزرنا ہے۔ وہ کیا ہے؟ یعنی اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے جو قرآن اور سنت میں بیان کیے گئے کسی عقیدے اور کسی عمل میں اضافہ کر دے، وہ ایڈیشن کر ہی نہیں سکتی۔ اگر وہ ایسا کرے گی اور یہ واضح ہو جائے گا کر رہی ہے تو راوی کو واپس ہو جائے گی، دوسرے لفظوں میں کیا ہوگا؟ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی۔ اگر اس میں کوئی بات علم و عقل کی مانی ہوئی باتیں، مسلمات کا مطلب کیا؟ مانی ہوئی باتیں، ان کے خلاف ہے قبول نہیں کی جائے گی، قرآن و سنت کے خلاف ہے قبول نہیں کی جائے گی۔ یعنی یہ اصل میں روایت سے بحث شروع ہوئی تھی، اس کے بارے میں ہے۔ اس پر بڑی تفصیل سے مبادی تدبر حدیث کے زیر عنوان میں نے یہ ساری باتیں لکھ دی ہیں۔ پھر ایک اور باب اس میں لکھا ہے کہ اس کو سمجھنے کے کیا طریقے ہوں گے، یعنی وہ جو عمل پہلے کرنا ہے ہم نے کہ ریلیشن متعین ہو جائے، پتہ چل جائے کہ یہ پہلے سے موجود کسی کی عقیدے کی تفصیل کر رہی ہے، یہ پہلے سے موجود کسی عمل کی وضاحت کر رہی ہے، یہ کوئی پروسیجر بیان کر رہی ہے، یہ کوئی ایکسیپشن یا استثناء بیان کر رہی ہے۔ یعنی یہ ریلیشن طے کرنے کا کام ہم آخری درجے میں کریں گے، اٹھا کے پھینکیں گے نہیں، لیکن اگر وہ اس درجے میں پہنچ گئی ہے کہ کسی عقیدے اور عمل کا اضافہ کر رہی ہے، قرآن اور سنت کے خلاف کوئی بات کر رہی ہے، علم و عقل کے مسلمات، تو بہرحال رد کر دی جائے گی۔ تو اس وجہ سے کوئی بات بنانے کی کوشش نہیں کی جائے گی، نہ کوئی اعتقادی مسئلہ پیدا کر کے خدا نے اس کی حفاظت کر دی ہے، نہ قرآن کو محتمل معنی قرار دے کے، نہ ایبروگیشن کے اصول پر اس سے قرآن مجید کو منسوخ کر کے، اور نہ یہ توجیہ کر کے کہ ایک ہی بات ہے، کہہ دی تو کیا فرق پڑتا ہے اس سے، یہ بھی ہے کہہ دی وہ بھی کہہ دی، نہیں، اس کا کوئی سوال نہیں۔ یعنی وہ ریلیشن واضح ہونا چاہیے، اس کو 2 اور 2 4 کی طرح متعین ہونا چاہیے۔ قرآن مجید کے اندر جو دین بیان ہوا ہے اس کے ساتھ اس کو پوری طرح ریلیٹ ہونا چاہیے، اور کوئی چیز اس میں قرآن سنت کے خلاف نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس میں ایک بڑی خوبصورت تعبیر کبھی کبھی مجھے یاد آتی ہے، قائد اعظم
اپنی بالکنی میں آئے اور نوجوان کچھ نعرے وارے لگا رہے تھے، اور تو ان سے کہا گیا تھا کہ ذرا ان کو نصیحت کر دیں. تو وہ آئے اپنے مزاج کے لحاظ سے کھڑے ہوئے، اور انہوں نے اپنی، ہمارے استاد جب یہ واقعہ سناتے تھے جو وہاں موجود تھے، تو کہتے انہوں نے تیر قضا کی طرح اپنی انگلی اٹھائی اور کہا جنٹلمین نو کمپرومائز. تو ان 4 باتوں پہ نو کمپرومائز. بنیادی بات معلوم ہو گئی. تو اب آئیے پڑھتے ہیں. کبھی کبھار تھوڑا بہت پڑھ لیا کریں آپ لوگوں. سوال آپ نے کہا 4 باتوں پہ کمپرومائز نہیں، تو یہ 3 باتیں نہیں، پھر محمد قرآن سنت اور دین اور پہلا تو مسئلہ وہ ہے نا کہ روایت کو کس طرح دیکھنا. تو یہ اصول و مبادی کے عنوان سے پھر میں ایک مختصر تحریر لکھی. اس میں بالکل وہی طریقہ اختیار کیا گیا جو ابھی میں نے بحث میں کیا ہے، یعنی جو تفصیلی اس کی چیزیں ہیں جس میں مثالیں ہوتی ہیں اور چیزیں وہ نکال دیں. وہ آپ اگر پڑھنا چاہیں تو وہ پھر آپ میزان میں پڑھ سکتے ہیں. وہاں ظاہر ہے کہ اس کا کئی صفحات کا مقدمہ ہے. اصل میں وہ انہی باتوں کی وضاحت ہے، لیکن وہاں اس کی اپلائیڈ چیزیں بھی ساری زیر بحث آ گئی ہیں جتنی بھی. اور چونکہ میں نے وہ پڑھائی بھی ہوئی ہے، آپ سن بھی سکتے ہیں اس کو، اگرچہ وہ بہت پرانی پڑھائی ہوئی ہے. اور اب ہو سکتا ہے میں دوبارہ انشاءاللہ اس کو پڑھاؤں تو بعض اور چیزوں کی وضاحت بھی کروں. تو اس میں دیکھیے میں نے لکھنا شروع یہاں سے کیا کہ ہم نے دین کو جس طرح سمجھا ہے اس میں 3 چیزیں بنیادی اصول کی حیثیت رکھتی ہیں. یعنی وہ اصول ہیں اور اصول میں بھی بیسک پرنسپل ہیں، گویا ان پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. یہ فریم ہے جس میں میں اپنا سارا علمی کام کرتا ہوں، یہی فریم ہے جس کے اندر ہمارا ادارہ اپنا کام کرتا ہے. تو یہ در حقیقت وہ آپ 4 کارنر سمجھیں جو طے کر دیے گئے ہیں کہ جس کے اندر ہی ہر چیز دیکھی جائے گی. اس میں 3 چیزیں بنیادی اصول کی حیثیت. تو یہ 3 چیزیں ہیں. پہلی چیز کیا ہے؟ اول یہ کہ قرآن حق و باطل کے لیے میزان اور فرقان اور تمام سلسلہ وحی پر ایک مہیمن ہے. آپ یہ سمجھ گئے آپ کہ تمام سلسلہ وحی کے الفاظ کیوں استعمال کیے گئے ہیں؟ اس لیے کہ پس منظر میں وہ استدلال ہے جس میں وحی قرار دے کر کنٹراڈکٹری چیزوں کو ایڈجسٹ کیا گیا تھا. تو پہلی بات یہ کہی گئی ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کیا حق ہے کیا باطل ہے. اس کے لیے قرآن میزان ہے. میزان ترازو ہے. جیسے آپ سونار کے پاس جاتے ہیں تو وہ آپ کو تول کے بتا دیتا ہے کہ یہ کسوٹی بتا رہی ہے کہ اس میں کتنا پیتل ہے اور کتنا سونا ہے. تو یہ قرآن ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے یہی حیثیت دی ہے. یہ فرقان بھی ہے، یعنی حق اور باطل کے مابین فرق کرتا ہے. یہ چیزوں کو الگ الگ کر کے آپ کو بتا دیتا ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. یہ ذہن میں رکھیے کہ اس کے نتائج کیا ہیں اس بات کو ماننے کے. یعنی آج کا آدمی ہو، قیامت کے قریب کا آدمی ہو، کوئی روایت ہو، کوئی پچھلے صحائف کی چیز ہو، جو کچھ ہے، جب وہ کوئی بات کہے گا تو مذہبیات کی دنیا میں اس کو قرآن مجید کے دروازے سے گزرنا پڑے گا. یہ ترازو ہے جس میں تلوانا پڑے گا اپنے آپ کو. تو اول یہ کہ قرآن حق و باطل کے لیے میزان اور فرقان اور تمام سلسلہ وحی پر، یعنی خواہ وہ وحی قرآن سے پہلے صدیوں میں آتی رہی ہے، خواہ وہ وحی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کے علاوہ آئی، یقیناً آئی، بہت ہدایات آپ کو دی گئی، اور خواہ آج کوئی کہہ دے، اگرچہ اس کا امکان ہی قرآن نے ختم کر دیا، جو کچھ بھی آسمان سے آنا ہے اس پر یہی کتاب میزان ہے، یہی فرقان ہے، یہی مہیمن ہے. یہ قرآن نے خود لفظ استعمال کیا ہے اور پچھلی کتابوں کے بارے میں استعمال کیا ہے کہ پچھلی کتابیں میری کتابیں ہیں، اللہ کی کتابیں ہیں، لیکن اب یہ قرآن قیامت تک کے لیے ان پر بھی مہیمن نگران بنا دیا گیا ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ تعبیریں جو ہیں یہ کیوں اختیار کی قرآن مجید نے؟ انہی بحثوں کا خاتمہ کر دینے کے لیے. یعنی یہ ترازو یہ ہے جس پر تولا جانا ہے. آپ کا کوئی فکر، آپ کا کوئی فلسفہ، آپ کے کوئی اعتقادات نہیں ہیں، یہ قرآن ہے جو یہ فیصلہ کرے گا. اسی طریقے سے یہ بات قرآن مجید نے خود واضح کر دی کہ کسی جگہ پر بھی اگر کوئی اختلاف یا ابہام پیدا ہوگا تو آپ اس سونار کے پاس آئیں گے، یہ آپ کو بتائے گا یہ سونا ہے یا پیتل ہے. تو قرآن مجید کے بارے میں پہلی بات یہ ہر مسلمان کو یہ ماننی چاہیے
یہ وہ بات ہے جو ہمارے پورے علم کے ذخیرے میں زیر بحث ہی نہیں. اول یہ کہ قرآن حق و باطل کے لیے میزان اور فرقان اور تمام سلسلہ وحی پر ایک مہیمن ہے، نگران ہے پوری طرح. یہ اس لیے نازل کیا گیا ہے، کوئی لفظ سمجھ میں نہ آئے تو پوچھ لیجئے، اپنی طرف سے تو میں اس کی وضاحت کر رہا ہوں. یہ اس لیے نازل کیا گیا ہے کہ دین و شریعت کے معاملے میں لوگوں کے مابین تمام اختلافات کا فیصلہ کر دیں. یعنی یہ نہیں ہے کہ اس نے آپ کے ایٹم بم بنانے کا فیصلہ کرنا ہے، لیکن دین شریعت کے معاملے میں وہی فیصلہ ہے، اس کا ورڈکٹ فائنل ہے، اور اس کے نتیجے میں وہ ٹھیک حق پر قائم ہو جائیں. تو اب یہ سوال کرتے ہیں لوگ، ہم ٹھیک حق کو کہاں سے پائیں، کس طرح قائم ہوئے؟ وہ اس قرآن نے فیصلہ کرنا ہے. آپ کو کوئی بات بتائی جاتی ہے، آپ کو قصہ سنایا جاتا ہے، کوئی کہانی سنائی جاتی ہے، کوئی روایت بیان کی جاتی ہے، کوئی حدیث بیان کی جاتی ہے، اسی بارگاہ میں آنا ہے ہر چیز نے. اس کسوٹی کے اوپر ہر چیز کو پرکھا جانا ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، جس طرح میں آپ بتایا، یہ قرآن مجید نے خود سب کچھ بیان کیا، اسی کی اصطلاح ہے. اسی نے یہ بتایا ہے کہ میں میزان ہوں، اسی نے بتایا ہے کہ میں فرقان ہوں، اسی نے بتایا ہے کہ تمام سلسلہ وحی کے اوپر میں نگران مقرر کیا گیا ہوں. یہ سب باتیں اس کی اپنی بتائی گئی. تو دین و شریعت کے معاملے میں یہ کتاب لوگوں کے مابین تمام اختلافات کا فیصلہ کرے گی. کیوں کرے گی؟ اور اس کے نتیجے میں وہ ٹھیک حق پر قائم کر جائیں. قرآن نے اپنی یہ حیثیت اپنے لیے خود بیان فرمائی ہے. یہ کہاں کہاں بیان کی ہے، کیسے بیان کی ہے، یہ آپ دیکھنا چاہیں تو اصول و مبادی جو میزان میں ہے وہاں وہ سب تفصیلات آپ کو مل جائیں گی. قرآن نے اپنی یہ حیثیت اپنے لیے خود بیان فرمائی ہے، لہٰذا اس کی بنیاد پر جو باتیں اس کے بارے میں، یعنی قرآن کے بارے میں بطور اصول ماننی چاہیے وہ یہ ہے. یعنی یہ تو ایک بنیادی بات ہے، لیکن اس کے بعد اب ظاہر ہے کہ یہ میں جب لکھ رہا ہوں تو ایک پوری علم کی تاریخ ہے نا، جس کے ایک حصہ میں نے آپ کو سنایا. تو پھر آپ کو وہ کیا باتیں ہیں جو بطور اصول ماننی چاہیے، اس بات کو اگر آپ مانتے ہیں، یعنی اس کو یوں سمجھیں کہ آپ نے خدا کو مانا ہے نا، تو ماننے کی کچھ کرولریز ہوں گی. پھر یہ وہ باتیں جب آپ نے اس قرآن کو کسوٹی مان لیا، فرقان مان لیا، آپ نے اس کو فیصلہ کن اتھارٹی مان لیا، تو پھر چار باتیں اور بھی ماننی پڑیں گی. وہ دیکھیے کیا ہے. اولاً اس کا متن بالکل متعین ہے، یعنی کوئی چیز معیار کسوٹی بنی نہیں سکتی اگر خود اس کی اپنی ذاتی کو پتہ نہ ہو کہاں پائی جاتی. سب سے پہلا سوال یہی ہوگا نا. تو اس کا متن بالکل متعین ہے، یعنی یوں نہیں ہے کہ آپ کو اس معیار اور کسوٹی کو بکھرا ہوا کہیں سے جا کے تلاش کرنا ہے، یا اس کے بارے میں بھی یہ بحث کرنی ہے کہ کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط ہے. اس کا متن، اس کا ٹیکسٹ بالکل متعین ہے، یعنی یہاں سے شروع ہوا ہے یہاں ختم ہو گیا. یہ وہی ہے. اب سوال ہے وہ کہاں ہے؟ یہ وہی ہے جو مصحف میں ثبت ہے، یعنی جو قرآن اس وقت مسلمانوں کی عظیم اکثریت کے پاس موجود ہے، ان کے ہاتھوں میں ہے، نسلاً بعد نسلاً ان کو منتقل ہو رہا ہے. تو یہ وہی ہے، یعنی کوئی اور نہیں ہے. یہ وہی ہے جو مصحف میں ثبت ہے. جو آپ جب قرآن مجید لاتے ہیں کہیں سے، کسی لائبریری میں دیکھتے ہیں، اس میں جو مصحف کے اندر لکھا ہوا ہے یہ وہی قرآن ہے. اور جسے مغرب کے چند علاقوں کو چھوڑ کر پوری دنیا میں امت مسلمہ کی عظیم اکثریت اس وقت تلاوت کر رہی ہے. یعنی چند علاقے ہیں جن کے بارے میں تحقیق سے معلوم ہے کہ وہاں پر ایک قاضی صاحب نے قرآن مجید کا ایک اور ورژن رائج کر دیا، باقی اور 390 میں کیا، یعنی 4تھی صدی میں آ کے. ورنہ پہلے دن سے آج تک پوری دنیا میں یہی قرآن ہے جو آپ کے ہاتھوں میں ہے، جو آپ کے گھروں میں ہے، رائج ہے. یہ تلاوت. اور اگلی بات کیا ہے کہ یہ قرآن مجید لکھی ہوئی صورت میں آپ کے پاس آئے گا، لیکن اس میں یہ اہتمام کیا گیا ہے کہ اگر اس کو پڑھا جائے، یا رسول اللہ نے پڑھا تھا تو پڑھتے وقت لفظوں کو کیا بولا تھا اس کو بھی اس قرآن میں ثبت کر دیا گیا ہے. یعنی اس کے بولنے والے بھی لاکھوں کی تعداد میں موجود ہیں. آپ ہمارے لاہور شہر میں آئیں تو رمضان میں 15 ایک مسجد میں موجود ہوتے ہیں، ان کو باری نہیں ملتی سننے اور سنانے کے لیے. وہ آج بھی اسی طرح موجود ہیں، لیکن لوگوں کی سہولت کے لیے اس کے اوپر زیر زبر لگا کے وہ قرات، یعنی جیسے بولتے ہیں لفظ کو تو یا پڑھتے ہیں، تو وہ بھی ثبت کر دی گئی اس کے اندر.
یہ تلاوت جس قرات کے مطابق کی جاتی ہے، قرات یعنی وہ پڑھنے کا جو طریقہ ہے، اسے قرات عامہ کہا جاتا ہے، کیونکہ قرآن مجید کو پڑھنے کی صورتیں اور بھی رائج ہو گئیں بہت سی، اسی بنیاد پر رائج ہوئیں، یعنی حدیثوں کی بنیاد پر۔ تو جو قرات عامہ ہے مطلب کیا ہے کہ جو ہر مسلمان کے پاس ہے، جو عام رائج ہے، وہ کن کے پاس ہے؟ وہ زیادہ تر علماء کے پاس ہے۔ مسلمانوں نے محفوظ رکھا ہوا ان کو بھی، لیکن یہ قرات جو قرات عامہ ہے، یہ وہ قرات ہے جو رسول اللہ نے آخر میں کی، جس کے بارے میں قرآن نے سورہ قیامہ میں کہا کہ جب یہ قرات کی جائے گی آخری تو اسی کو پڑھا جائے گا، فَاتَّبِعْ قرآن، اسی کو پڑھا جائے گا۔ تو وہ قرات جو ہے وہ اسی مصحف میں ہے جو ہمارے پاس ہے۔ اس کے سوا کوئی دوسری قرات نہ قرآن ہے اور نہ اسے قرآن کی حیثیت سے پیش کیا جا سکتا۔ یہ یعنی اگر آپ، بعض لوگ بہت معصومیت سے کہتے ہیں کہ کیا فرق پڑتا ہے، مالک کو آپ نے ملک پڑھ دیا، ملک کا مطلب ہے بادشاہ، مالک کا مطلب مالک ہے اردو میں بھی، نہیں، بہت فرق ہے۔ اس لیے کہ ہمارے پاس یہ کتاب علم کے ذرائع میں سے محض ایک ذریعہ نہیں ہے یا بڑا ذریعہ نہیں ہے، نہیں، یہ فائنل اتھارٹی ہے۔ اس میں تو حرف حرف جو ہے اس کو اسی طرح ہونا چاہیے جیسے، اور اسی طرح ہے الحمدللہ، کوئی اس کو چیلنج نہیں کر سکتا۔ تو پہلی بات یہ ہے، اس کو اگر آپ سمجھنا چاہیں کہ وہ جو لوگوں نے بیان کیا، جیسے میں نے آپ کو سنایا تھا کہ ابی بن کعب نے کہا کہ میں نے تو حضور سے ایسے سنا ہے، یا کسی اور نے کہا، تو وہ تمام چیزیں بھی مسلمانوں نے ریکارڈ میں مرتب کر لی ہیں، انکار نہیں کیا کسی چیز کا، کیونکہ وہ روایتوں سے آئی ہیں۔ ان کو نہیں ماننا، اس کا فیصلہ خود قرآن نے سنا دیا، یہ بتا دیا ہے کہ جو کچھ بھی اس سے پہلے پڑھا جا رہا تھا، اب جب ہم نے یہ آخری قرات کر دی ہے تو فَاتَّبِعْ قرآن، اب صرف اسی کو پڑھا جائے گا۔ تو وہ فیصلہ بھی خدا کا فیصلہ ہے، یعنی وہاں یوں نہیں ہے کہ ہم نے اس کو رد کر دیا ہے، اسی اصول پر رد کیا ہے جو اصول ابھی ہم دیکھ چکے کہ جب قرآن کہہ دے گا کسی چیز کو میں قبول نہیں کرتا تو پھر کوئی سوال نہیں ہے اس کے قبول کرنے کا، لیکن وہ کہاں ہے، کس طرح ملی تھی، ملنے کے بعد اس کے اوپر لوگوں نے کام کیا کیا، وہ کیا شکل اختیار کر گئی، اس میں لوگ جن کے نام کی طرف منسوب کیا جاتے ہیں ان کی طرف کیوں نسبت ہوتی ہے، اس پر میں نے ایک آرٹیکل اپنی کتاب اسی میں جہاں سے پڑھ رہا ہوں مقامات میں لکھ دیا، قرات کا اختلاف کے عنوان سے۔ اس میں آپ وہ پوری بات سمجھ سکتے ہیں، آپ لوگ چاہیں گے تو وہ بھی ایک چھوٹا سا آرٹیکل ہے، تو وہ بھی آپ کے سامنے وضاحت سے پیش ہو جائے گا کہ آپ یہ سمجھ سکیں کہ وہ کیا چیز ہے یہ، لیکن یہاں بس ایک مختصر سٹیٹمنٹ دے دی گئی ہے۔ یہ پہلی بات ہے، یعنی قرآن کا متن، اس کی قرات بالکل متعین ہے، یعنی کسوٹی کے بارے میں یہ بحث نہیں ہے کہ اس میں بھی کوئی پرابلم ہے، وہ ہے ہمارے پاس پوری طرح، پہلی بات یہ۔ ثانیاً دوسری بات کیا ضروری ہے ماننی؟ اس میں بات ہے کہ یہ جو قرات عامہ ہے اس کے بارے میں میں نے سنا ہے کہ یہ بھی ایک روایت سے ہی آئی ہے، یہ کیا یہ ان سب چیزوں کا جواب میں نے دے دیا اس آرٹیکل میں، وہ آپ پڑھ سکتے ہیں اس میں، اور اگر وقت رہ گیا تو گفتگو کر لیں گے اس کے بارے میں۔ ثانیاً قرآن قطعی الدلالہ ہے، یہ وہ بحث ہے جو ابھی ہم کر کے آئے، یعنی یوں نہیں ہے کہ قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے، اس میں کوئی احتمالات رہ جاتے ہیں۔ قطعی الدلالہ کا مطلب وہی جو محتمل المعانی والی بحث تھی، سمجھ رہے ہیں نا، یعنی یہ کوئی سوال ہی نہیں ہے، وہ جو بات کہنا چاہتا ہے کیٹیگوریکلی اس تک آپ کو پہنچا دے گا ہر حال میں، یعنی وہ ایسے طریقے سے ہے، اس طرح بات بیان کرتا ہے کہ ایک آیت کے مطلب یا مدعا کے بارے میں دوسری رائے کا امکان ہی نہیں ہوتا۔ تو اس کا مطلب ہوتا ہے قطعی الدلالہ، یعنی اس نے کوئی قانون بیان کرنا ہے، اس نے کوئی حکم دینا ہے، اس نے کسی چیز کی وضاحت کرنی ہے، اس میں آپ داخل ہوں تو وہی بات ہے کہ اختلاف ہو جائے گا، کیسے؟ یا علم کی قلت کی وجہ سے یا تدبر کی قلت کی وجہ سے۔ آپ ان دونوں چیزوں کو دور کرتے چلے جائیں گے، وہ اپنی بات آخری درجے میں کہہ دے گا۔ جاوید صاحب میرا سوال ہے اس پہ، آپ کہہ رہے ہیں قطعی الدلالہ ہے، تو جو آپ کی میزان کی پہلی آیت ہے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ،
اس کی جو تشریح آپ نے بیان کی ہے وہ مولانا اصلاحی سے نہیں ملتی، امام فراہی سے نہیں ملتی، تو آپ ایک ہی اسکول فکر کے لوگ ہیں، اور یہ قطعی الدلالہ آپ کا ہی اسی اسکول کا یہ سب سے بڑا پوائنٹ ہے. تو اس میں آپ اختلاف کر رہے ہیں اپنے دونوں اساتذہ سے، تو کیا مطلب کہ یہ کیا تضاد ہے؟ میں نے ابھی کیا کہا ہے، اختلافات 1000 ہو سکتے ہیں. اختلاف ہونا قطعی الدلالہ کے منافی نہیں ہے. میں بتا سکتا ہوں کہ فلاں رائے کیوں غلط ہے، اور اگر میری بھی غلط ہے تو میرے بعد آنے والا بتا سکے گا کیوں غلط ہے، قرآن اس کی رہنمائی کر دے گا. نہیں، ان آراء میں تو ان کی آراء صاحب ہے، آپ کی آراء اچھا وہ آپ کو وہ پورا حق ہے آپ کو، یعنی میں تو نظر ثانی کرنے سے کبھی باز ہی نہیں آتا. لیکن یہ مجھے ضرور بتائیے گا کہ مولانا فرائی کی رائے مجھ سے مختلف کہاں پڑی ہے آپ نے؟ ان کی حجج القرآن میں بھی ہے، اور پھر مولانا میر ناصر اصلاحی کی، یعنی انہوں نے یہ رائے بیان کی ہے مفردات القرآن میں، حجج میں تو یہ موضوع ہی نہیں ہے. حجج میں تو شروع اسی سے ہوتی ہے، اسی آیت سے شروع ہوتی ہے حجج القرآن. میں آپ کو ان کی عربی میں دکھا دوں گا. گزارش سن لیجیے، تھوڑا صبر کر کے. حجج میں اس کے فلسافیکل پہلو زیر بحث ہے. آیت کی تحلیل انہوں نے مفردات القرآن میں کی ہے، اور یہ ان کا سب سے بڑا کنٹریبیوشن ہے. میری رائے ان سے بالکل منفرد نہیں ہے. بات بھی ٹھیک نہیں ہے، لیکن وہ فرض کر لیجیے، پھر کیا فرق پڑتا ہے؟ نہیں، یہ اس کا حجج بھی اور مفردات اتفاق سے دونوں امام فراہی کی عربی میں میرے پاس. تو بس وہ عربی میں آپ نہیں، آج آپ کو لے کے آنا چاہیے تھا. اب مجھے آپ نے یہ زحمت کر لی تو وہ بھی کر لیتے ساتھ. تو یہ بات بالکل غلط ہے کہ مفردات میں انہوں نے اس آیت کی جہاں تحلیل کی ہے تو ہاں ان کی، میں نے ان سے یہ رائے لی ہے. لینے والے کو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی رائے مختلف ہے، اس لیے کہ میری تحقیق نہیں جس کا یہ حوالہ دے رہے ہیں. میری تحقیق ہی نہیں ہے سرے سے، یہ امام فرائی کی تحقیق ہے، اور یہ ان کی ان تحقیقات میں سے ہے جنہوں نے ایک دنیا بدل دی ہے. علم اتنی بڑی چیز ہے، تو میں اس کو اپنے نام کیسے کر سکتا ہوں؟ یہ میری ہے نہیں. تو خیر، ثانیاً قرآن قطعی الدلالہ ہے. اس کے معنی یہ ہے، اب یہ معنی سن لیجئے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن مجید میں کسی کو اختلاف نہیں ہو سکتا. اختلاف تو 1000 وجوہ سے ہو جاتا ہے. تعصبات اختلاف کا باعث بن جاتے ہیں، جذبات اختلاف کا باعث بن جاتے ہیں، فہم کی کمی بن جاتی ہے، قلت علم، قلت تدبر، 1000 چیزیں. لیکن کیا چیز ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کے معنی یہ ہیں کہ قرآن کے الفاظ پوری صلاحیت رکھتے ہیں کہ انسان ان کی رہنمائی قبول کر لے تو اسے قطعیت کے ساتھ ٹھیک اس مدعا تک پہنچا دے جس کے لیے بلائے گئے. یعنی قطعی الدلالہ ہونا میری رائے کی صفت نہیں ہے. یعنی میری رائے قطعی الدلالہ نہیں ہے، یہ قرآن کی صفت ہے، اس کے اندر یہ صلاحیت ہے. اگر میری رائے کوئی میں نے اخذ کیا اس میں غلطی ہے، یا استاذ امام کی رائے میں کوئی غلطی ہے، یا امام فرائی کی رائے میں کوئی غلطی ہے، اس سے پہلے تو غلطی میری طرف ہے، غلطی امام فرائی کی طرف ہے. قرآن کے الفاظ میں وہ صلاحیت موجود ہے، پوری طرح موجود ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ قرآن کے الفاظ پوری صلاحیت رکھتے ہیں کہ انسان ان کی رہنمائی قبول کر لے تو اسے قطعیت کے ساتھ ٹھیک اس مدعا تک پہنچا دیں جس کے لیے بلائے گئے. یعنی وہ جو بات کہنا چاہتا ہے اس کے لیے اپنے الفاظ میں، اپنے کانٹیکسٹ میں، اپنے مقام میں وہ سب کچھ رکھ دے گا کہ جس کے بعد دوسری رائے قائم کرنا امپاسبل ہو جائے گا. لیکن وہ امپاسبلٹی جو ہے وہ قرآن میں ہے. میں نے نظر انداز کر دیا کسی چیز کو، میں نے اسے آ کے نہیں دیکھا، میں نے لفظ کی کوئی غلط تعبیر کر دی، میں نے جملہ ہی نہیں سمجھا، تو وہ میری طرف ہے تمام جو کچھ بھی. یہ صرف آگے مزید ہے، یہ صرف قلت علم اور قلت تدبر ہے. یعنی میرے علم میں کمی رہ گئی، غور و خوض میں کمی رہ گئی. تو دو چیزیں جو ہیں، اور یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ بھی پوری کی پوری امام فرائی نے سب سے پہلے اپنے مجموعہ تفاسیر میں بیان کی. یہ الفاظ بھی انہی کے کم و بیش، صرف میں نے اس کو پریزنٹیشن نہیں دے دی.
یہ صرف قلت علم اور قلت تدبر ہے. وہ جو تفاسیر فرائی میں جو مقدمے ہیں ان میں سے ایک مقدمے کا عنوان ہے قطعی الدلالہ. یہ ساری بات اس پہ بیان ہوئی ہے. وہ چونکہ اردو زبان میں مولانا اصلاحی کا ترجمہ موجود ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ صرف قلت علم اور قلت تدبر ہے جس کی بنا پر انسان بعض اوقات اسے سمجھنے سے قاصر رہ جاتا ہے. یعنی وہ جو اعتراض ہے اس کا جواب دیا میں نے، اور مولانا فرائی نے بھی یہی جواب دیا ہے کہ یہ میری قلت ہے علم کی، میرے تدبر کی قلت ہے. اس لیے کہ یہ نہیں کہا جا رہا کہ قرآن مجید کی تفسیر میں فہم میں اختلاف نہیں ہو سکتا، ہوگا، لیکن اختلاف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیک وقت دو معنی ہیں اس کے، یا اے غلط ہے یا بی غلط ہے. غلطی کو متعین کرنا ہے، اور اس کے پاس وہ سب ذرائع اندر موجود ہیں کہ جن سے غلطی کی اصلاح ہو سکتی ہے. یہ مطلب ہے اس بات کا، بڑی اچھی طرح اس کو سمجھ لیجئے. یہ صرف قلت علم اور قلت تدبر ہے جس کی بنا پر انسان بعض اوقات اسے سمجھنے سے قاصر رہ جاتا ہے. قرآن کی زبان اور اس کے اسالیب بیان سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. کس کا؟ یہ کہ میں نے اور سمجھ لیا، انہوں نے اور سمجھ لیا. یہ قرآن کا نقص نہیں ہے، یا قرآن میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. وہ تو اپنی بات اس زبردست طریقے سے بیان کرتا ہے کہ آپ کسی باطل کو اس میں داخل کر ہی نہیں سکتے. اصل میں یہی بات ہے. یہ قطعی الدلالہ چونکہ بہت بات کی اصطلاح ہے، یہی بات ہے جس کو قرآن نے اپنے الفاظ میں بیان کیا، لا یاتہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ. دوسری چیز آ ہی نہیں سکتی. کوئی غلط بات اس میں نہ آگے سے داخل ہو سکتی ہے نہ پیچھے سے داخل ہو سکتی ہے، ممکن ہی نہیں. قرآن کی زبان اور اس کے اسالیب بیان سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. وہ اپنا مدعا بیان کرنے سے کبھی قاصر نہیں رہتا. یہ بات واضح ہو گئی. یعنی اس کو جتنے زور سے آپ سمجھ سکتے ہیں سمجھ لیں. ہمارے ہاں یہ ایمانیات کے درجے کی چیز ہے، کیونکہ اگر اس میں ادنا درجے کا رکھنا ہے تو وہ پہلی بات جہاں سے ہم نے بات شروع کی، قرآن فیصلہ کن اتھارٹی ہے، بس وہ بات ختم ہو گئی. اس کے بعد یہ چاروں چیزیں آپ ان میں سے کسی ایک چیز میں بھی اس پانی کے قطرے کے برابر کمی کریں گے تو پہلی بات کو ماننا ناممکن ہو جائے گا. پھر اس سے انکار کریں، ہو نہیں سکتا. کیونکہ آپ نے جب خدا کہتا ہے کہ میں نے اس کو کسوٹی حق و باطل کی میزان بنا کے نازل کیا ہے، اس کو ایسا ہی ہونا چاہیے.